بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے اپنی مفلسی، اپنی غربت اور اپنی مجبوری کو بیان کیا اور کہا کہ میرے یہاں شادی ہے اور میرے پاس کچھ اسباب نہیں، کچھ مدد فرمائیں۔ تو بابا فرید نے ایک پتھر اٹھایا، اس پہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا تو وہ سونے کا ہو گیا، وہ پتھر سونے کا ہو گیا۔ آپ نے اسے دیا، وہ لے کر خوشی خوشی روانہ ہو گیا اور جا کر اپنی ضرورت پوری کی، شادی ہو گئی، معاملات ہو گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ اسے پھر ضرورت پڑی، اس نے سوچا کہ سورہ اخلاص ہی تو پڑھی تھی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے کمرے کو صاف کیا، چادر بچھائی، چیزیں صفائی کی، خوشبو کے لیے اس نے بخور جلایا، گھر کو صاف ستھرا کیا، سامنے پتھر سجائے اور ساری رات وہ پڑھتا رہا، سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرتا رہا، پڑھ کر دم کرتا رہا، حتیٰ کہ سحر ہو گئی اور وہ پتھر ہی رہے۔ صبح کو وہ بابا فرید کے پاس گیا اور کہا حضور آپ نے بھی سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا تھا، لیکن آپ نے دم کیا تو پتھر سونا بن گیا۔ میں تو 7 عشرہ کا قاری ہوں، میں تو حافظ قرآن بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں، میری تو قرات اور تجوید بہت اچھی، مخارج بھی بہت اچھے، میری تو قرات تلاوت بہت اچھی، میں ساری رات دم کرتا رہا لیکن یہ پتھر ہی رہے۔ بابا فرید مسکرائے اور بہت پیارا جواب دیا۔ بابا نے فرمایا کہ تو رب کا کلام تو لے آیا، فرید کی زبان کہاں سے لائے، فرید کا دل کہاں سے لائے؟ کیوں؟ کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمارا قرآن بھی وہی ہے، ہمارا خدا بھی وہی ہے، ہمارا رسول بھی وہی ہے، صرف بات یقین کی ہے۔ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں کرامن کاتبین جن کا ہمیں معلوم ہے، لیکن اور کتنی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی شخص صحیح نیت کرتا ہے، صحیح ارادہ کرتا ہے، تو وہ ساری قوتیں، وہ غیبی طاقتیں مل کر اس کی مدد کرتی ہیں۔ ایک بابا جی، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر وہ ولایت کے منصب پر فائز تھے، مستجاب الدعوت ہے، جس کے لیے جو دعا کر دیتے قبول ہو جاتی۔ بس ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو وہ قرآن کو باوضو لے کر بیٹھتے، خوشبو لگاتے، تیار ہو کر بیٹھتے، وہ ایک ایک سطر پر، ایک ایک لائن پر وہ انگلی پھیرتے اور کہتے یہ سچ ہے، یہ میرے سونے رب کا قرآن ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے اور یہی حق ہے۔ ہر لائن پہ وہ یہی بات دہراتے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے اور یہی حق ہے۔ رب تعالیٰ نے انہیں ولایت عطا فرمائی، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی، لوگ دور دور سے ان کے پاس دعائیں کروانے آتے۔ بات یقین کی ہے، اگر یقین کامل ہو تو آگ بھی گلزار ہو سکتی، یقین کامل ہو تو دریا بھی رستہ دے دیتا ہے، یقین کامل ہو تو 313 بھی ہزاروں پر غالب آ سکتے ہیں، یقین کامل ہو تو دشمن کے طیارے بھی گرائے جا سکتے ہیں، اور یقین کامل ہو تو پتھر بھی سونا بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کامیابی ذہین کو نہیں، یقین کو ملتی ہے۔